الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے۔ رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہا جائے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں، اور عجیب فلسفہ ہے نا۔ کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتے ہیں میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے نا۔ میں جب سنت پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بیٹا ہے نا،
وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے. اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نا سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے. پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہیں. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی. دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا کہتے پنجابی جو صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی. میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی. اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا. کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. تو میرے عزیز، آج کے اس روحانی اجتماع میں ہمارے دوستوں نے جو محنت کی، ہم نے بار بار اپنی نیت سے پوچھا خدا ہمیں معاف کرے،
اگر کوئی ذاتی شہرت ہے، کوئی ہمارے ذاتی مفادات ہیں، رب ہمیں ہدایت دے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ روحانی اجتماع ہمیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے جانب مائل کرے، کچھ ہمارا رشتہ مصلی کے ساتھ مضبوط